الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. نہ دنیا سے نہ دولت سے نظر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نظر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے. شادی پانی کا آیا سنو دلوں کا چین، دلوں کا سکون اللہ تعالیٰ کی یاد میں. آج ہم سکون کو ڈھونڈتے ہیں، چین کو تلاش کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ دل پریشان ہے، دل بے چین ہے، دل کو سکون نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہمیں جو دل کو دبا دینا چاہیے، سکون حاصل کرنے کے لیے اسے نسخہ دینا چاہیے، جو اس کی نظام ہے وہ ہم اسے نہیں دیتے. اگر ہم اپنے دل کو یاد الہی میں لگا دیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگا دیں، ہر گھڑی ہر آن دل میں رہے اللہ تعالیٰ کا احترام، تو اس دل کو سکون نصیب ہو جائے. یہ اللہ تعالیٰ کی یاد، یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کوئی معمولی چیز نہیں. آپ لوگ سنتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَوْلَى وَأَعَزُّ وَأَجَلُّ وَأَتَمُّ وَأَهَمُّ وَأَكْبَرُ. اللہ تعالیٰ کا ذکر اعلیٰ ہے، اولا ہے، اعز ہے، اتم ہے، اہم ہے، اکبر، بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کی یاد کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سارے احکام فرمائے، لیکن جب ذکر کا حکم فرمایا، ارشاد فرمایا ذکر کثرت سے کرو. نماز 5 وقت، حج زندگی میں 1 دفعہ، زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ، روزے سال میں 1 دفعہ. لیکن ذکر کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ کثرت کے ساتھ ذکر کرو. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت کے ساتھ ذکر کریں. کتنا کثرت کے ساتھ کریں؟ فرمایا فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. 3 ہی حالتیں ہیں انسان کی، یا کھڑا ہوگا، یا بیٹھا ہوگا، یا لیٹا ہوگا. فرمایا کھڑے بھی اللہ کا ذکر کرو، بیٹھے بھی اللہ کا ذکر کرو، لیٹے بھی اللہ کا ذکر کرو. اتنا کثرت سے شاہ فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. اپنے پروردگار کا ذکر، اس کی تسبیح صبح و شام کرو، رات میں کرو، دن میں کرو. إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا. تمہیں چاہیے کہ دن میں لمبے مراقبے ہو. إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا. دن میں لمبے مراقبے ہو. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اپنے رب کے نام کا ذکر کرو، دنیا سے ہٹ کر کے اللہ کی یاد میں ڈوبو. تبتل اختیار کرو. کتنا کثرت سے کریں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنا کثرت سے اللہ کا ذکر کرو کہ حتیٰ یقال انہ مجنون، کہا جائے کہ یہ تو دیوانہ ہے، یہ تو مجنون ہے، یہ تو پاگل ہے. اتنا اللہ کی یاد کرو، اتنا اللہ کا ذکر کرو کہ دیکھنے والے مستانہ دیوانہ پروانہ کرو.
اتنا ذکر کرو کہ دل کی یہ کیفیت ہو جائے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. مومنین کی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ہل جاتے ہیں، دل مگل جاتے ہیں، دل وجل میں آ جاتے ہیں. بڑا ان کا کیا حال ہوگا کہ دین کے دن جن کی روح وجل میں آئے ہیں تیرے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ روح وجل میں آئے. اتنا ذکر کرو کہ ذکر کرتے کرتے تمہاری دل بھی نرم ہو جائے اور پھر دل بھی نرم ہو جائے. ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ. ذکر کرنے سے پہلے دل نرم ہوتی ہے، پھر دل نرم ہوتا ہے. اتنا ذکر کرو کہ ذکر کرتے کرتے یہ دل کا رنگ اتر جائے، دل کی سیاہی اتر جائے، دل کی ظلمت اتر جائے اور دل صاف پیچھے کی طرف جائے. اس دل کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی اور غیر نہ رہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر چیز کو چمکانے کے لیے کوئی نہ کوئی پالش ہوتی ہے. اس دل کو چمکانے کے لیے پالش اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے. ضربے لگا کے اللہ اللہ کی بات، ضربے لگا کے اللہ اللہ کی بات، لگا جو دل پہ سنگ میں اسے ہٹائیے، لگا جو دل پہ سنگ ہے اسے ہٹائیے. مشغولہ اس نگاہ میں ہو، مشغولہ اس نگاہ میں ہو اور اللہ کے سوا سب کچھ بھول جائیے. اتنا اللہ کا ذکر کریں کہ دل سے اللہ کے سوا سب مٹ جائے. بس ایک اللہ کی محبت دل کے اندر رہے، دنیاوی تمام خواہشات دل سے ظاہر ہو جائیں اور ختم ہو جائیں، غیروں کی محبت دل سے نکل جائے. جو بندہ ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے اور جو بندہ ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے. اتنا ذکر کریں کہ زندوں میں شمار ہو جائے. مومن کی مثال ذکر کے ساتھ ایسے ہے جیسے مچھلی کی مثال پانی کے ساتھ. مچھلی کو پانی سے باہر نکال دو تو تڑپ جاتی ہے، بےتاب ہو جاتی ہے، اسے سکون نہیں آتا، حتیٰ کہ مر جاتی ہے. بالکل اسی طرح مومن جب یاد الہی سے دور ہوتا ہے تو بےتاب ہو جاتا ہے. دیر تک جب اسے ذکر کا موقع نہ ملے تو پریشان ہو جاتا ہے، بےتاب ہو جاتا ہے. اس کا دل مچلتا ہے کہ کب مجھے یاد الہی میں بیٹھنے کا موقع ملے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انہیں عقل مند فرمایا. اولو الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اس سے معلوم ہوا جو لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے وہ بے وقوف ترین لوگ. جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انہیں جوان مرد فرمایا. ارشاد فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. کچھ اللہ کے جوان مرد ایسے ہیں جنہیں بے و شراء اور خرید و فروخت اللہ تعالیٰ کی ذات سے غافل نہیں کرے. یہ اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما من شیء انجا من عذاب اللہ من ذکر اللہ. اللہ کے عذاب سے سب سے زیادہ بچانے والی چیز اللہ کا ذکر ہے. اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز ایسی نہیں کہ جو اللہ کے عذاب سے انسان کو بچائے. ذکر کا حکم ہر حال میں ہے. اگر دعوت و تبلیغ کے لیے نکلیں تو حکم ہے کہ ذکر کرتے ہوئے جائے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا.
دعوت دے کر تو ارشاد فرمایا ولا تنیا فی ذکر الآباء الی فرعون انہ طغی، دعوت دینے جاؤ لیکن جاتے ہوئے ذکر کو نہ بھولنا، اللہ کی یاد کو نہ بھولنا۔ جہاد کرنے جاؤ، ارشاد فرمایا وہاں بھی ذکر کثرت سے کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ، جمع رہو اور اللہ کا ذکر کرتے رہو تاکہ اللہ کی مدد حاصل ہو۔ نماز کا حکم کو ارشاد فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے۔ اعتکاف جو ہم بیٹھے ہیں تو اعتکاف کا مقصد بھی اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد۔ ہم یہاں مسجد میں بیٹھ کے اللہ کے گھر میں کثرت کے ساتھ اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں۔ اب ذکر کیسے کریں؟ ایک ہے خود ساختہ ذکر، اپنا بنایا ہوا ذکر، اپنے اوپر لازم کر لیا میں نے روزانہ اتنی دفعہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، اتنی دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، اتنی دفعہ سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ اس کا ثواب اور فائدہ اپنی جگہ ہے، لیکن ایک ہے کسی صاحب نسبت سے ذکر کو سیکھ کر کرنا کہ ذکر کیسے کیا جاتا ہے۔ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ سامنے دروازہ ہے، اگر اس کو اندر کھولنا ہو تو چھوٹا سا بچہ اپنی چھوٹی انگلی سے کھول لے گا۔ اگر اس دروازے کو ہم کہیں کہ باہر کو کھولو تو بڑے بڑے پہلوان بھی آ کر زور لگائیں تو اتنی آسانی سے یہ دروازہ نہیں کھلے گا۔ تو خود ساختہ ذکر کرنا زیادہ مفید نہیں ہے۔ اگر سیکھ کر کسی صاحب نسبت سے کسی اللہ والے سے ہم چند گھڑی کا ذکر کریں گے تو وہ انشاءاللہ بہت زیادہ مفید ہوگا، کارآمد ہوگا اور اس کے اوپر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ ہمارے اکابر کا یہ طریقہ تھا، انہوں نے اپنے بڑوں سے ذکر سیکھا اور ساری زندگی ذکر کے اندر گزاری، اور پھر اپنے شاگردوں کو اور اپنے بعد میں آنے والوں کو وہی ذکر سکھایا، اور آج تک الحمدللہ مشاعر سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ذکر کی محافل ہو رہی ہیں اور ذکر سیکھا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس سلسلے میں داخل ہو کر ذکر فکر کی اس لائن میں داخل ہو کر ذکر کو سیکھیں اور اپنی بقیہ زندگی کو ذکر فکر والی زندگی بنا دیں، اللہ تعالیٰ کی یاد والی زندگی بنا دیں۔ شیخ الہند رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے حجرے کے اندر سردیوں کی راتوں میں بیٹھ کر علاقے میں بیٹھ کر اللہ کا اتنا ذکر کرتے تھے، اتنا ذکر کرتے تھے کہ جب باہر نکلتے تھے تو سردی کی راتوں میں جسم پر پسینہ ہوتا تھا۔ لا الہ الا اللہ کی ایسی ضربیں لگاتے تھے کہ جسم پر پسینہ ہوتا تھا۔ غالباً ایک مرتبہ حضرت افضل خانوی رحمہ اللہ کتاب لے کر مجھ سے کوئی بات پوچھنے گے، تو جب بات پوچھنے لگے تو حضرت ذکر فکر کی کیفیات کی وجہ سے کسی اور ہی عالم میں سے جب وہ کتاب کی بات بتانے لگے تو حضرت افضل خانوی رحمہ اللہ نے فرمایا حضرت یہ تو مجھے الفاظ بھی سمجھ نہیں آ رہے، گائے کرم آپ تھوڑا نزول فرمائیں۔ حضرت عروج کی کیفیت مجھے فرمایا نزول فرمائیں، یہ تو مجھے الفاظ بھی سمجھ نہیں آ رہے۔ حضرت نے پھر کچھ نزول فرمایا اور پھر جب بات سمجھائی تو عرض کیا حضرت اب الفاظ سمجھ آئے ہیں لیکن معنی اب بھی سمجھ نہیں آئے۔ پھر حضرت نے اور نزول فرمایا تو پھر جا کر ان کو معنی سمجھ نہیں آیا۔ خانقاہ فضلیہ کے اندر تارکین کا ہجوم ہوتا تھا، اب بھی ہوتا ہے۔ رات کے وقت ایسی عجیب کیفیت کے سب دوست ہوتے تھے، 5 منٹ نہیں گزرتے تھے کسی دوست کو ذکر فکر کی کیفیات کی وجہ سے وجہ طاری ہو جاتا اور بے اختیار وہ اللہ اللہ کی ضربیں لگانا شروع ہو جاتا، اللہ اللہ اللہ۔ سب دوست حیران ہوتے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، سب جان جاتے، اٹھ کے بیٹھتے ادھر ادھر دیکھتے تو پھر حالات دیکھ کر پھر سو جاتے۔ پھر 5 منٹ نہیں گزرتے تھے کسی دوسرے دوست کو وجہ طاری ہو جاتا، پھر 5 منٹ نہیں گزرتے تھے کسی تیسرے کو وجہ طاری ہو جاتا۔ اسی طرح خانقاہ فضلیہ کے سالکین کے اوپر رات سوتے اور جاگتے گزرتی تھی اور رات ایک عجیب کیفیت ہوتی تھی ذکر فکر کی اور ایک ماحول بنا ہوتا تھا۔
تو چنانچہ یہ جو خانقاہیں ہوتی ہیں ان کے اندر اللہ اللہ سکھایا جاتا ہے. ہمارے حضرت سے کسی نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا اللہ اللہ سکھاتے ہیں. تو یہ اللہ والے اللہ اللہ سکھاتے ہیں، ان سے ہم اللہ اللہ سیکھیں اور زندگی بھر کے لیے اللہ اللہ والی زندگی گزاریں. ارشاد فرمایا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بہت برکتوں والا ہے تمہارے پروردگار کا نام، اور ہمارے پروردگار کا نام ہے اللہ. یہ برکتوں والا نام جس زبان پہ آئے وہ زبان بابرکت ہو جاتی ہے، جس دل میں آئے وہ اس دل میں برکتیں آ جاتی ہیں، جس وجود میں آئے اس وجود میں برکتیں آ جاتی ہیں، جس گھر میں اللہ اللہ کا ذکر ہو اس گھر میں برکتیں آ جاتی ہیں، جس جگہ پر اللہ اللہ کا ذکر ہو ان سب جگہوں پر اللہ کی برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور ارشاد فرمایا واذکر ربک فی نفسک، اپنے رب کا ذکر کیجیے اپنے دل کے اندر. اللہ کس نے کیا ذکر کریں؟ ارشاد فرمایا واذکر اسم ربک، اپنے رب کے نام کا ذکر کرو. تو معلوم ہوا کہ اللہ کا یہ حکم ہے دل کے اندر اللہ اللہ کیا کرو. لہذا دل سے اس اللہ اللہ کرنے کو ہمیں سیکھنا چاہیے اور سیکھ کر پھر ساری زندگی ہمیں اس کے مطابق گزارنی چاہیے. دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ لوگوں کو بھی اللہ اللہ سیکھنے کی اور زندگی بھر اللہ اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کچھ دیر کے لیے مراقبہ فرما لیں، آنکھوں کو بند کریں، سر کو جھکائیں، دنیا و مال کی حاصل کر کے اللہ رب العزت کی یاد میں کریں. دل سے اللہ اللہ کی بات کو سنیں. دل اللہ اللہ کر رہا ہے اور ہم سن رہے ہیں. بناؤں گا اپنے نفس سرکش تو اب تو یا رب غلام تیرا. بناؤں گا اپنے نفس سرکش تو اب تو یا رب غلام تیرا. میں چھوڑ کر کاروبار سارے کروں گا ہر وقت کام تیرا. بناؤں گا اپنے نفس سرکش تو اب تو یا رب غلام تیرا. کیا کروں گا بس اب الہی میں ذکر ہی صبح شام تیرا. کیا کروں گا بس اب الہی میں ذکر ہی صبح شام تیرا. جماؤں گا دل میں یاد تیری، رکھوں گا ہر وقت نام تیرا. جماؤں گا دل میں یاد تیری، رکھوں گا ہر وقت نام تیرا. یا کروں گا کہ میرے بھائی اللہ 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 اللہ، مثل نفس اب رکھوں گا جاری. اللہ 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 اللہ. رہا میں دن رات غفلتوں میں اب یوں ہی زندگی گزاری.
رہا میں دن رات غفلتوں میں ابدیوں کی زندگی گزاری کیا نفس کا آخرت کا کبھی گناہوں میں عمرساری کیا نفس کا آخرت کا کبھی گناہوں میں عمرساری بہت دنوں میں سرکشی کی مگر اب سخت شرمساری بہت دنوں میں سرکشی کی مگر اب سخت شرمساری میں سر جھکتا ہوں میرے مولا میں تو بدلتا ہوں میری باری میں سر جھکاتا ہوں میری مولا میں تو بدلتا ہوں میری باری ہر دم کیا کروں گا میری باری اللہ 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 مثل من أبرك جاي الله 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 الله
الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان ربي الوهاب يا كريم يا غفور يا رحيم يا مجيد يا قادر يا راجع يا جامع العالمين البشير يا رافع التدبير يا سميع يا بصير يا من لا شريك له ولا نظير له يا خالق الشمس والقمر المنير يا حكمة البارئ الفقير لدعوك دعاء البارئ الفقير رب كريم كنت يا عظيم رب كريم أنا من عارف إلى کوئی اور نہیں ہے کرنے کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کر اپنے کاموں کو چھوڑ کر اپنی تعلیم کو چھوڑ کر میرے در پہ آئے ہوئے ہیں الہی کسی دنیا کے بادشاہ کے دروازے پہ جاؤ تو خالی ہاتھ کا رہا آدمی کہیں ملتا ہے میرے مولا آپ ہمارے دل تمام بادشاہوں کے دل کے قبضہ قدرت میں ہے ہم کسی بھی امید نہیں کرتے کہ تو ہمیں خالی ہاتھ لگائے گا میرے مالک یہ امید نہیں رکھتے تو ہمیں خالی ہاتھ لگائے گا اللہ نے تیرا حکم ہے میرے بندے میرے سامنے ہاتھ لگائے میں خالی بتا دوں کہ مجھے شرم آتی ہے تیرے مولا جب تیرے یہ وعدے ہیں تو پھر اللہ ہماری بدامانی کو نہ دیکھیے اللہ ہمارے غلامی کو نہ دیکھیے تیرے دیکھیے ہماری نیکیوں کو نہ دیکھیے الہی ہماری کمزوریوں کو نہ دیکھیے ہماری مسیوں کو نہ دیکھیے اپنی رحمت کے سمندر کو متوجہ کر دیجیے اللہ معافی کا قدم ہمارے گناہوں کو کھینچ دیجیے الہی شریف خیر کا معاملہ کروا دیجیے خیر کا معاملہ کروا دیجیے ہم رشتے تیری رضا کے طلبگار ہیں رشتے تیری رضا کے طلبگار ہیں پھر مولا رشتے خوشی کو مانگتے ہیں الہی تیرا حکم ہے اللہ کا فضل نہ ہو کسی کا بھی تجزیہ نہ ہو میرے مولا ہم چاہے اور کوشش کریں جب تک تیرا فضل متوجہ نہیں ہوگا ہمارا تجزیہ نہیں ہو سکتا الہی تیرا حکم ہے جب تک تیری چاہت نہ ہو کسی کو ہدایت نہیں مل سکتی اللہ مل سکتی ہوتی تو طبیعت اسلام نے اپنی چرچا کی یہ بڑی کوشش کی بڑی سمجھ کی مگر تیرا اعلان ہوا ان کا تلاش بھی من احبتا جسے تو پسند کرے اسے ہدایت تو نہیں دے سکتا اللہ ہدایت تو تیرے ہاتھ میں ہے اللہ کو کیا تو تیری مرضی سے بولتا ہے الہی ہم اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتے ہیں تیرے حوالے کرتے میرے پوتا ہمارا تجزیہ فرما دیجیے ہمارے من کو صاف کروا دیجیے دل کے دل کو اتار دیجیے انہوں کو توڑ دیجیے انہوں کو ختم کر دیجیے میرے خدا دل سخت ہو گئے ہیں ان کو نرم کر دیجیے ان دلوں سے سانگ لگ گیا ہے ان کو صاف کر دیجیے یہ آنکھیں مشہور کی ہیں میرے مولا ان کو بتا دیجیے الہی طرف کروا دیجیے الہی طرف کروا دیجیے اپنا بنا دیجیے اپنا بنا دیجیے اپنا بنا دیجیے
قبولیت عامہ تامہ نصیب فرما دیجیے۔ اللہ یہ تیرا تذکرہ کرے درجہ، ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے۔ تیرے مولا ہمیں اپنی یاد میں لگا دیجیے، اپنی یاد میں لگا دیجیے۔ تیرے مولا اپنی دوستی عطا فرما دیجیے، اپنا تعلق نصیب فرما دیجیے، الہی کرم کا فرما دیجیے۔ اللہ اپنے گناہوں کو قبول فرما دیجیے، اسے گناہوں کو قبول فرما دیجیے۔ آج آتی ہے فصل پر فصل کو لانے کے لیے، بعض لوگ جاؤ لانے کے لیے دعا کر سے الہی نام کر خدایا خدایا اب تو پھر رک کر نہیں رہی ہم نے، خدایا اب تو پھر رک کر نہیں یاد کے، خدایا اب تو پھر رک کر نہیں یاد کے، کل دن سے خدا کی اب وہ بھی بن رہے بیکار ہیں، کل دن سے خدا کی آج وہ بھی بن رہے بیکار ہیں۔ اسے بولا وقت و تقدیر دونوں وقت و تقدیر دونوں بن رہے بیکار ہیں۔ کرم فرما کرم فرما اپنے آئینے کرم کو بھول جا، الہی عدل فرما اپنے آئینے کرم کو بھول جا۔ ہم تجھے بھولیں گے مگر تو ہم کو نہ بھول جا، ہم تجھے بھولیں گے مگر تو نہ ہم کو بھول جا، تو نہ ہم کو بھول جا۔ الہی اگر تو نے ہمارے ہاتھوں کو پانی لوٹایا تو ہمیں کھانا دیں گے، ہم تو شیطان ہمیں کھانا دیں گے۔ میرے مولا کرم کر دیجیے، کرم کر دیجیے، کرم کر دیجیے، کرم کر دیجیے، کرم کر دیجیے۔ تیری رضا چاہتے ہیں، تیری رضا چاہتے ہیں، تیری رضا چاہتے ہیں۔ میرے مولا آج کے آگے کہہ رہے ہیں تیرے مقبول بندے جو آنسو کے حساب سے بناتے ہیں، اللہ تجھے آنسو کا واسطہ ہمیں بھی اپنے مقبول بندوں میں شامل کروا دیجیے، مقبول بندوں میں شامل کروا دیجیے، ہمیں ایسا بنا دیجیے ایسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، ایسا بنا دیجیے ایسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرے مولا ہم سے خوش ہو جائیے، ہم سے راضی ہو جائیے۔ میرے مولا ہمیں اپنی اندر ترقی عطا فرما دیجیے، روحانی ترقی نصیب فرما دیجیے، روحانی ترقی نصیب فرما دیجیے۔ کبھی کہیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما دیجیے، مقربین بندوں میں شامل فرما دیجیے۔ ہم سب تجھے بنانے کرتے ہیں، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہم سے راضی ہو جا۔ رب کی بات کی دعوت ہے ہماری بہنوں کی عطا فرما، اللہ ہماری اس وعدہ کی عطا فرما جس سے بچپن میں ہماری ہمت کی، ہم بھوکے ہوتے مارے کھلایا، ہم پیاسے ہوتے مارے کھلایا، ہم گسلے ہوتے مارے کھلایا، ہم روتے مارے اٹھایا، جس نے ہماری راحت سکون کے لیے اپنے راحت سکون کو قربان کیا۔ میرے مولا سے جب ہم بڑے ہوتے سفید میں کھاتے ہماری مائیں میں آنسو کے ساتھ دوارا کرتی، اللہ کہیں میرے سکون کا ماں کی آنکھوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، مائیں میں روگ لے کر بیٹھ جاتی ہیں۔ اللہ جب تک دوبارہ یہ فکر کا ٹکڑا ماں کی آنکھوں کے سامنے نہیں جاتا، اس وقت تک ماں کے اللہ بالکل چین نہیں آتا، سکون نہیں آتا۔ کہیں بولا ماں کو دیکھا بچہ جانے لگا، آمین جوتا صاف کرنا ہے، ماں نے بجائے سر سے دوپٹہ لگا کے صاف کیا۔ اللہ کیا والی مانے اتنی محبت کرنے والی مانے، میرے بولا اتنی ہمت کرنے والی مانے، اللہ ہم ان کے حافظات کر دیں گے۔ اللہ میرا اعلان ہے کہ اگر تم اپنی ماں باپ کو گھر پہ اٹھا کے حج نہیں کراؤ، کسی اللہ جب ہم اس کے پیر میں تھے اس کی ایک سانس کا بدلہ ہم نہیں دے سکتے، اس کی ایک سانس کا بدلہ ہم نہیں دے سکتے۔ میرے مولا ہم اپنی ہر دعا میں دعا کرتے ہیں، تمہیں خبر کرو
جہانوں میں درد عطا فرما، دونوں جہانوں میں عزت عطا فرما، دونوں جہانوں میں برکت عطا فرما۔ اللہ آج کے دور میں ہمارے مالک کو حصہ عطا فرما، جس نے خون پسینے کی کمائی آگے ہماری تربیت کی، ہمیں تعلیم دی، ہمیں دین کے لیے وقت دیا۔ میرے مولا آج ہم جوان ہوئے، باہر پورے ہو گئے، میرے مولا کو ہمیں دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ان کی آنکھوں کو عزت بنا دیجیے۔ اللہ کے دونوں جہانوں میں عزت عطا فرما دیجیے، درجات عطا فرما دیجیے، اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ رب کریم کے دوستوں کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ ان کی کامل مغفرت فرما، جس کی مغفرت ہوگی اللہ اپنے درجات کو بلند فرما۔ آج کے دور میں جو ہمارے بھائیوں کو بھی حصہ عطا فرما، عزیز و خالد کو بھی حصہ عطا فرما، دوست احباب کو بھی حصہ عطا فرما۔ جن دوستوں نے دعا کے لیے فرمایا ہے، اللہ ان کی جائز حاجات کو قبول و منظور فرما، پریشانیوں کو دور فرما، مسائل کو حل فرما۔ رب کریم جتنے دوست نواز دنیا میں سے آئے رہتے ہیں، سب کی دل کی مرادوں کو پورا فرمائے، اللہ کی بیماریوں کو دور فرما، شفائے کاملہ عاجلہ مستقل عطا فرما، قلبوں سے اللہ نجات کی تزید پیدا فرما، اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ رب کریم جو دعائیں مانگی وہ بھی عطا فرما، جو مانگی کہیں نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔